وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی و آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی عاجزی انکساری سے چلتے ہیں زمین پر، اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، قالو سلام، سلام، سلام علیکم، السلام علیکم۔ تو جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کا ٹاکرا ہوتا ہے جاہلوں کے ساتھ، اور جاہل ان سے مطلب ٹاکرا کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، الجھنا چاہتے ہیں، بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یہ انہیں کہتے ہیں سلام، السلام علیکم، سلام کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ قرآن میں دوسری آیت پر بھی فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو۔ تو اب جاہل کون ہوتا ہے؟ جاہل کون ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے سائنس نہیں پڑھی تو وہ جاہل ہے، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ جاہل ہے، دنیا کی تعلیم، کوئی ڈگری نہیں لی، کوئی ڈپلومہ نہیں لیا، کوئی نوکری نہیں کر رہا، کوئی پیسہ دولت نہیں کما رہا تو وہ جاہل ہے۔ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا دنیا کی تعلیم کے حوالے سے وہ جاہل ہے، جس کو انگریزی نہیں بولنی نہیں آتی وہ جاہل ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاہل جو ہے وہ ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات پر نہیں چلتا، وہ ہوتا ہے اصل میں جاہل۔ تو جاہلوں سے یہ مراد کوئی نہ سمجھے، یعنی بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ یار یہ تو تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس کو اگنور کرو، یا فلاں بندہ جو ہے وہ کوئی بڑے سٹیٹس پر فائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی معمولی حیثیت ہے، تو بس اس کو سلام کر کے گزر جاؤ، وہ تو جاہل ہے۔ ہم تو بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جناب، سائنٹسٹ لوگ ہیں جناب، یہ دو ٹکے کا انسان ہمارے مقابلے میں کہاں تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسے اگنور کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ جاہل اصل میں وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جو دنیاوی لحاظ سے پیچھے ہوتے ہیں، بلکہ جاہل وہ ہوتے ہیں جو دینی اعتبار سے بد عمل ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اصل میں جاہل۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے عباد الرحمن ہیں، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، بندوں سے کیا مراد ہے؟ بندوں سے مراد ہے غلام، نوکر، عبد، جو اللہ کے نوکر ہیں، جو اللہ کے بندے غلام ہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ زمین میں جب چلتے ہیں تو نرمی اور آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی کہ عاجزی انکساری سے چلتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو ہیں وہ زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر جب چلتے ہیں تو وہ تکبرانہ انداز ظاہر نہیں کرتے، اپنی باڈی لینگویج سے وہ یہ ظاہر نہیں کرتے کہ وہ جناب بڑی اونچی چیزیں ہیں، کوئی عظیم ہستی ہیں، تو وہ عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ دوسروں کی حقیر نہیں سمجھتے، دوسروں کی حقارت نہیں کرتے چلتے وقت۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ زندگی گزارتے ہیں زمین پر، زمین پر جو ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، زمین ظاہر ہے انسان زمین پر ہی رہتا ہے نا، تو زمین پر زندگی گزار رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اس کی زندگی چل رہی ہے۔ تو زمین پر جب چلنے سے مراد یہ بھی ہے کہ جب اس کی زندگی جو زمین پر چل رہی ہے، وہ لائف سٹائل، اس کی شخصیت، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ڈیلنگ کرنا، اپنا کاروبار کرنا، جو بھی ہے میٹنگ وغیرہ سب کچھ دنیا میں کرنا، وہ عاجزانہ ہوتا ہے، نرمی والا ہوتا ہے، اس میں ایروگینس نہیں ہوتا، اس میں تکبر نہیں ہوتا، نہ علم کا تکبر، نہ پیسے دولت کا تکبر، نہ خوبصورتی کا تکبر، کسی بھی قسم کا تکبر نہیں ہوتا، وہ نرمی سے چل رہے ہوتے ہیں، عاجزی انکساری سے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر جو چلتے ہیں، ان کا جو انداز ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہے، وہ بڑا عاجزانہ ہوتا ہے، شیخی، تکبر، غرور والا نہیں ہوتا، بڑھ بڑھ کے باتیں کرنا اور غریبوں کی تحقیر کرنا، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوتا۔
علم کے معاملے میں بھی وہ عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ دوسرے مسالک کے بارے میں کہ ان کے بابے تو کچھ شے ہی کچھ نہیں ہیں، تو میں آ گیا ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں، میں نے تمہارے بابے کی علمی غلطی پکڑ لی ہے. اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، تکبر نہیں دکھاتے. تو جو علماء دین ہیں ان سے دوسرے مسالک ہیں ان سے اختلاف کریں گے ادب کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ. ظاہر ہے جس طرح دوسرا مسلک کا جو عالم دین ہے، بزرگ ہے، وہ کوئی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، علمی غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. تو جو اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یعنی علمی اعتبار سے. تو لہذا وہ دوسرے بزرگوں کی غلطیاں پکڑ کرنا ایسا رویہ نہیں ظاہر کرے گا کہ بس جی میں نے تو دوسرے کی غلطی پکڑ لی ہے اور دوسرے کی تو کوئی 2% کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو کچھ شے ہی نہیں ہے اور میں بہت بڑی چیز ہوں. یا وہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا آج کے زمانے میں، آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ جو علماء سو ہیں، علماء سو جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں اور تواڈے بابے تے شے ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو نامعقول بات ہے، ان میچ، اس میں یعنی کوئی معقولیت نظر نہیں آتی. حالانکہ بے شک نبی کا درجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے، ٹھیک ہے، تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، افضل ہے، اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کر ہی نہیں سکتا. لیکن یہ کہنا کہ جو بزرگ اور بابے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، شے ہی کچھ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو خبر رکھنے والوں سے پوچھو، علماء دین سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو، تو ان کی حیثیت ہوتی ہے. اسی لیے تو فرمایا ہے کہ جو عباد الرحمن ہے یہی تو بابے بزرگ ہیں. جو علم والے ہوتے ہیں ان کا درجہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. تو ان کی فضیلت جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے، علماء دین کی حدیث میں بھی ہے. تو اس لیے یہ اگر کچھ شے نہ ہوتے تو یہ جنت میں پھر کیسے چلے جاتے؟ یعنی جیسے کہ فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا. جیسے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کریں گے وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، یعنی جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ آپس میں کیا ہی اچھے رفیق ہیں. تو یہ اگر بزرگ بابے جو ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہید ہیں، جو صالح کے مرتبے بھی اس امت میں قائم ہوتے ہیں، فائز ہوتے ہیں، وہ اگر کچھ شے ہی نہ ہوتے وہ پھر نبی کے ساتھ کیسے ہوتے آخرت میں؟ تو اس لیے یہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا کہ نبی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، بابے تو کچھ شے ہی کچھ نہیں، یہ بہت ہی ایک اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ حسد ہے دوسرے مسالک کے بزرگوں سے، حسد ہے، شیخی ہے، تکبر ہے، نفرت ہے دوسرے مسالک کے علماء سے، ان کو نیچے گرانا ہے، کس طریقے سے ذلیل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے تکبر، اور یہ جن لوگوں میں ہوتا ہے وہ علماء سو ہوتے ہیں، یہ تکبر جن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حدیث میں علماء سو کی بہت ساری صفات بیان ہوئی ہیں اور علماء دین نے اس پر بہت کچھ لکھا بھی ہوا ہے. تو یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، ریاکاری، تکبر، شیخی، دوسروں کو نیچے گرانا، یہ علماء سو کی صفت ہے. آج کل کے زمانے میں بہت سارے جو علماء سو ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی بڑھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ زمین پر عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، وہ بڑھ کر باتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. وہ عاجزانہ ان کا انداز ہوتا ہے، چال چلن ہوتا ہے، شخصیت ہوتی ہے. اور جب وہ جاہلوں سے ان کا مکالمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، یعنی ان سے اعراض کرتے ہیں. جیسے دوسری آیت میں فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو. تو جاہل کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ بے دین لوگ ہوتے ہیں، جو کہ دین سے دور ہوتے ہیں، بد عمل لوگ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جاہل، وہ جاہل ہوتے ہیں. تو اب سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بھی دو معنی ہیں. ایک تو ظاہری طور پہ کر لیا السلام علیکم، بس گزر گئے وہاں سے. دوسرا زبان حال سے، بزبان حال بھی سلام کر لیتے ہیں. بعض اوقات زبان سے خود اپنی یعنی کہ زبان سے نہیں بولیں گے السلام علیکم. مثال کے طور پہ کچھ جاہل ہے، وہ کوئی بڑی ہی بدتمیزی کے طریقے سے بات کر رہا ہے، جاہلانہ طریقے سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا برا بلا کہہ رہا ہے کچھ. تو جب اللہ کا جو بندہ ہوگا نا، عباد الرحمن ہوں گے،
وہ یہ بھی نہیں کہ وہ السلام علیکم کریں گے خواہ مخواہ، وہ سلام بھی نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ سلام کریں گے دوسرا وعلیکم کو بولے گا تو ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ کے بندے نے تو اس جاہل کو اگنور کرنا ہے، اعراض کرنا ہے، تو وہ کیا طریقہ کار کہ وہ اپنی ایٹیچیوڈ کے ذریعے اس پر سلامتی بھیج کر نکل جائے گا۔ یعنی ادھر وہ جو جاہل ہے وہ بڑھ بڑھ کر باتیں سنا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے یا بےزتی کر رہا ہے، اللہ کا جو بندہ ہے نا وہ چپ چاپ وہاں سے نا پتلی گلی سے نکل گیا۔ یہ ہے سلامتی، وہ اپنے ایٹیچیوڈ سے سلامتی بھیجیں گے کہ دیکھو تم نے مجھے گالیاں دیں، تم نے مجھے برا بلا کہا، مجھ پر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کیں، الزامات لگائے، بہتان لگائے، ٹھیک ہے، مجھ سے الجھنے کی کوشش کی، اور دیکھو میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، میں چپ چاپ چلا گیا۔ یہ ہے سلامتی، اپنے زبان حال سے سلامتی کہنا، یہ ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ جاہلوں سے جو ہے نا انہیں اعراض کرتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ کال کے ذریعے بھی بعض دفعہ السلام علیکم کہہ کر نکل جاتے ہیں، یا اگر کال کی ضرورت نہ ہو تو عمل کے ذریعے ہی سلامتی کا رویہ ظاہر کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور راتوں کو بھی قیام کرتے ہیں، یعنی راتوں کو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف وہ دن کو ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ راتوں کو بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دن کو نمازیں پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ریاکار لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بعض دفعہ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو اور جب رات کا ٹائم آتا ہے بس وہ پھر سو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اب رات کو کسی نے دیکھنا تو ہمیں ہے نہیں، ہم تو دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ چھپ کر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، رات کی خاموشی میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس وقت کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی جو عبادتیں اور نمازیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ چھپ کر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ کے غلاموں کی۔ آگے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو دعا مانگتے رہتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ دوزخ کو ہم سے دور رکھیو، دوزخ تو بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ کیونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ اندازہ ہوتا ہے نا، دنیا کی بیماریاں جب انہیں لگتی ہیں، اللہ کے بندوں کو تکلیفیں لگتی ہیں، بیماریاں لگتی ہیں، تو اس سے ان بیماریوں سے انہیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو دنیا کی تکلیفیں کتنی بڑی چیزیں ہیں، یہ بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں، دنیا کی تکلیفیں بیماریاں لگ جانا کوئی معمولی چیز ہے۔ تو اس سے وہ اندازہ لگا لے، عقل مند ہوتے ہیں نا تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی جہنم کی کیا تکلیف ہوگی، جہنم کا کیا عذاب ہوگا، تو وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، اس لیے پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ میں جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، آمین۔ اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے دوزخ، ٹھہرنے کے اعتبار سے اور رہنے کے اعتبار سے تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ دیکھیں دنیا میں بری جگہیں آپ تصور کر لیں کون کون سی بری جگہ ہو سکتی ہیں۔ آپ کو گرمیوں کا موسم ہو، 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی ہو، کوئی آپ سے کہ یار آپ باہر گند کے ڈھیر میں جا کر بغیر کسی شیلٹر ویلٹر کے جا کے لیٹ جاؤ گرمی میں، وہاں پہ بدبو دار جگہ بھی ہے، بدبو بھی ہے، الٹا گرمی بھی ہے، آپ رہ سکو گے؟ نہیں رہ سکو گے، گرمی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فرمایا کہ دوزخ جو ہے وہ تو ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بہت بری جگہ ہے۔ تو دوزخ تو ایسی جگہ ہے کہ جس سے بری جگہ کو ہو تصور بھی نہیں کی جا سکتی، تو لہٰذا وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم جو ہے نا وہ تو حق ہے، لہٰذا جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ یعنی پیسہ دولت جب ان کے پاس آتا ہے تو یہ نہیں کہ فضول خرچی کریں، اپنی منمانی مرضی کریں کہ جی ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہم نے کمایا اب ہماری مرضی جہاں مرضی خرچ کریں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ ومما رزقناہم ینفقون، بلکہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ میں نے انہیں دیے رکھا ہے اپنے بندوں کو، مومنوں کو، وہ اس سب کو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا ہوتا ہے، نہ فضول خرچی کرنی ہوتی ہے، نہ کنجوسی کرنی ہوتی ہے، یا جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے نا اتنے ہی خرچ کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا، پیسے کو اڑاتے نہیں ہیں، ضائع نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، تو اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ پیسے خرچ کرتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى آثاما. اور وہ یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور جس جاندار کو، جس نفس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق سے. جائز طریق کیا ہے؟ شریعت کے مطابق. یعنی کوئی قاتل ہے، کوئی چور ڈاکو ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کسی نے دوسرے کا قتل کیا ہوا ہے، قتل و غارت کی ہے، تو شرعی اعتبار سے اگر اس کی سزا قتل ہے تو تب اس کو قتل کی سزا دلانے کی وہ کوشش کریں گے. تو ویسے بلا وجہ کسی کو وہ قتل نہیں کرتے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. اللہ کے سے کیا فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے. یعنی یہ نہیں کہ ادھر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ادھر کسی شیطان کو بھی دوست بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے راستے پہ بھی چلا جا رہا ہے، شیطان ساتھی کے نقش قدم پر چلا جا رہا ہے، تو یہ تو دوسرے کو معبود بنا لیا نا. تو وہ ایسا نہیں کرتے. تو اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، کسی اور کو معبود نہیں پکارتے. مطلب یہ کسی اور کے راستے پر نہیں چلتے جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والا ہو. جس جاندار کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق سے، یعنی جو شریعت میں جائز ہے، جو شریعت کے مطابق قاتل کو قتل کی سزا دلانا وہ کر سکتے ہیں. اور آگے فرمایا وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. تو یہاں پہ قتل کو زنا کے ساتھ ذکر فرمایا. معلوم ہوا کہ زنا کرنا، بدکاری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. جتنا قتل کرنا گناہ ہے، جتنا قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اتنا بدکاری اور زنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ فرماتا ہے جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا. یعنی کہ ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوگا جو یہ کام کرے گا. کیا کرے گا؟ اگر بدکاری کرے گا یا قتل کرے گا. تو بدکاری کرنا، زنا کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جیسے کہ آج کل لوگ بڑا اس کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شادی نکاح کے بغیر ہی وہ ڈیٹنگ شیٹنگ اور ناجائز تعلقات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو معمولی گناہ تو نہیں ہے، تو قتل کے برابر گناہ ہے، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور آگے فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. قیامت کے دن ان کو دگنا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ذلت و خواری کے ساتھ. تو ایسے لوگ جو ہیں جو زناکار ہیں، بدکار ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اور وہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے ذلت و خواری کے ساتھ. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اگر کسی سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جہالت کی وجہ سے یا اسے پتہ نہیں تھا، والدین کی بری تربیت کی وجہ سے اگر کسی سے ایسے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ والدین ہی برے ہوتے ہیں، بد عمل قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اولاد کو بھی برا بنا دیتے ہیں، بد بنا دیتے ہیں. اولاد پھر جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر انہیں شعور آتا ہے اولاد کو کہ یار یہ ہمارے والدین نے تو بڑا غلط کیا، ہمیں تو بڑے غلط راستے پہ لگا دیا. تو اب کیا کریں؟ اب توبہ کر سکتے ہیں، ہم نے تو بڑے گناہ کر لیے والدین کے کہنے پہ، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر توبہ کر لی، ایمان لے آئے، یعنی سچا ایمان لے آئے اور نیک اعمال اختیار کر لیے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، بلکہ ان کے جو پہلے گناہ تھے نا، پہلے جو گناہ کیے ہوئے تھے، توبہ کی وجہ سے وہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے.
یہ جو ہے نا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے نا، وہ ایسے لوگوں کے لیے جو سچی توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اب توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ اس نیت سے کرو کہ توبہ کر لیتے ہیں، اگلی بار پھر موقع ملے گا گناہ کرنے کا تو دوبارہ گناہ کر لیں گے۔ تو توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی ہم توبہ کر لیتے ہیں، بعد میں پھر جب ہمیں گناہ کرنے کا موقع ملے گا دوبارہ گناہ کر لیں گے، کیونکہ وہ پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فرمایا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ نیک عمل کرنا ہے، خود کو نیک بنانا ہے، صالح بنانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب صالح بن جاؤ گے تو پھر آپ کیسے گناہ کر سکتے ہو؟ تو جو سچی توبہ کریں گے نا، ان کے جو سابقہ گناہ ہوں گے وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ آگے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب توبہ کی شرط بیان فرما دی، آگے مزید تفصیل بیان فرما دی کہ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے نا، جس نے توبہ کی ہے تو وہ پھر نیک عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو صالح بناتا ہے۔ تو یہ جو ایسی توبہ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو صالح بنا دیا، نیکی پر قائم ہو گیا، تو یہ ہے جس کی توبہ جو ہے نا وہ جو صحیح معنوں میں ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا شمار ہوگا۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 6 دن گناہ کرو، پھر جمعہ آئے تو آپ کو یا اللہ میری توبہ، میں تو آج جمعے کی نماز ہی پڑھوں گا تو میری توبہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھو میں نے تو توبہ کر لی، تو میں نے جو پیچھے 6 دن میں نے برائیاں گناہ کیے نا وہ تو نیکیوں میں بدل گئے، اب تو میں پاک صاف ہو گیا، اب آگے جمعہ گزر گیا، پھر سے آگے 6 دن دوبارہ سے گناہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اب تو میں تو پاک صاف ہو گیا، اب تو میرے اعمال نامے میں گناہ ہی نہیں ہے، اب دوبارہ گناہ کر لیتے ہیں۔ چلو دوبارہ 6 دن گناہ کیے، پھر جمعہ آ گیا، چلو جی پھر اب تو میں 6 دن گناہ کر لی، اب پھر جمعہ آ گیا، اب دوبارہ سے ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ اب پھر دوبارہ توبہ کر لی، دوبارہ پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے، تو نیکیاں ہی نیکیاں ہو رہی ہیں، یعنی جتنے گناہ آپ کرتے جا رہے ہو، 6 دن گناہ کیے، جمعے کے دن توبہ کی تو وہ تو نیکیوں میں بدل گئے، پھر اگلے 6 دن گناہ کیے، پھر توبہ کی، پھر نیکیوں میں بدل گئے۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے گیم ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں اپنے آپ کو نیکی پر قائم کرنا، اعمال صالحہ پر قائم کرنا، جیسے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے، نیک اعمال پر قائم ہوتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ ہے سچی توبہ۔ اگر نیک نہیں بنے، اعمال صالح پر قائم نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ سے گیم کر رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسے دنیا میں انسانوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہو، الو بناتے رہتے ہو، ٹوپیاں بناتے رہتے ہو، اللہ کو بھی تم نے ایسا معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا کمزور سمجھا ہوا ہے کہ تمہاری اللہ تعالیٰ گیم نہیں سمجھ سکتا، تمہارا دھوکہ نہیں سمجھ سکتا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، دل میں جو چیز آپ کے ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو یہ ہے کہ توبہ سچی وہی ہے کہ جس میں یہ نیت ہو کہ اب آئندہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، اب صالح بن جانا ہے ہم نے، وہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ تو ایک دوسری قرآن میں ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی، تو اور پھر جب مرنے لگتے ہیں یعنی موت قریب آ جاتی ہے، مرنے لگے، جی اب 4 سٹیج کینسر ڈائگنوز ہو گیا، یا جی چلو جی کڈنی فیل ہو گئی، بس اب تو مرنے والے ہیں، اب کیا کریں؟ چلو جی اب توبہ کر لیتے ہیں، یعنی ساری زندگی اس نیت سے گناہ کیے کہ اب ساری زندگی گناہ کریں گے، اینڈ میں جا کے توبہ کریں گے نا، تو اللہ فرماتا ہے جو اینڈ میں جا کے توبہ کرتے ہیں نا کہ اب مرنے والے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اب تو ان کے پاس چانس ہی نہیں ہے نا۔ بندے کی حیثیت، بندے کا امتحان تو تب ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس گناہ کرنے کا اختیار موجود ہے، گناہ کرنے کا اختیار موجود ہے، طاقت موجود ہے، ٹھیک ہے نا، آپ قتل کر سکتے ہو، آپ بدکاری کر سکتے ہو، آپ جھوٹ بول سکتے ہو، آپ چوری کر سکتے ہو، سب کچھ، ہاتھ پیر سلامت، دماغ سب کچھ مضبوط طاقتور ہو نا، اب آپ گناہ نہیں کرتے، اب آپ صالح بن گئے ہو نا، یہ ہے نیکی، یہ ہے تقویٰ، اس کا اجر ملے گا۔ جب آپ میں گناہ کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی، آپ کے ہاتھ پیر جب آپ دے دیے، آپ کو فالج ہو گیا، آپ کو 4 سٹیج کینسر ڈائگنوز ہو گیا، چند مہینوں میں مرنے والے ہو، کچھ اور معاملہ ہو گیا، بس اب جانے والے ہو اس دنیا سے، اب آپ کے پاس اب چانسز ہی نہیں ہے گناہ کرنے کے، تو آپ کو کہہ رہے ہو یا اللہ میری توبہ، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں، بدنیتی سے اللہ تعالیٰ سے کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ یہ ہے کہ اب آپ تک جب یہ پیغام پہنچ گیا نا قرآن کا، اسلام کا، اب بھی اسی وقت فوراً توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو،
یہاں پہ اگر آپ نے قرآن کے میسج کو مسترد کر دیا، انکار کر دیا، تکذیب کر دی، نہیں مانا، عمل نہیں کیا، تو بس پھر آپ جو ہے نا گناہ گار کافر شمار ہو گئے اللہ کی نظر میں۔ اور دیگر آیات میں فرمایا کہ جس کی موت کفر پر ہو جائے نا، اللہ کی نافرمانی پر، تو وہ تو پھر اس کی معافی نہیں ہوتی۔ جس شخص کی موت کفر پر، کفر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، یعنی نماز آپ نہیں پڑھ رہے، نمازوں کا ٹائم آ رہا ہے، آپ کہہ رہے میں نہیں پڑھتا نماز، میں تو نماز پڑھنے والوں میں سے ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ نماز جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہو، آپ کافر ہو۔ اب آپ جب بھی مرو گے نا تو آپ کفر پر مرو گے، آپ کی معافی توبہ نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی ایسے بندے کی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جب اسلام کی تبلیغ بندے پر پہنچ جاتی ہے تو اسی وقت اسے چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو توبہ اسی کی قبول کی جائے گی کہ جو سچی توبہ کرتا ہے اور دوبارہ گناہ نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے غلام بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، اللہ کے غلام جو ہیں، اللہ کے نوکر جو ہیں، صحیح معنوں میں جو مومن ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی شہادت نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی نہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے نا کہ دنیا کے معاملات میں جب گواہی کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی بندے کے خلاف کوئی ایسی گواہی، ایسی بات نہیں کرتے جو جھوٹی ہو، جو جھوٹ ہو، تہمت وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، جھوٹی بات نہیں کرتے۔ ایک تو وہ بھی ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جھوٹی گواہی سے مراد یہ ہے کہ جب وہ گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب وہ یہ گواہی دیتے ہیں تو پھر وہ جھوٹی گواہی تو نہیں دیتے نا، تو اس گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوں، آتی اللہ و آتی الرسول پر عمل کرنے والا ہوں، فالو کرنے والا ہوں اللہ رسول کو۔ تو یہ گواہی جب دیتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جب مسلمان ہوتے ہیں نا تو یہ گواہی دیتے ہیں، اور ہر مسلمان یہ گواہی دیتا ہے۔ تو اس گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے غلام ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وہ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور نمازیں نہیں پڑھ رہے، نیک اعمال اختیار نہیں کر رہے، برے کاموں سے بچ کے نہیں رہتے، نہیں بچتے، برے کاموں سے، خلاف شریعت کاموں سے نہیں بچتے، تو وہ تو پھر جھوٹی گواہی دینے والے ہیں نا۔ ایک طرف وہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اللہ رسول کی بات نہیں مان رہے، ان کے اطاعت نہیں کر رہے، تو وہ تو پھر جھوٹے ہوئے نا، عملاً وہ جھوٹے ہوئے۔ آپ کی جیسے آپ کا بچہ ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کا بڑا فرمانبردار بچہ ہوں، آپ کا، ٹھیک ہے نا، آپ کا کہنا مانتا ہوں، لیکن آپ اسے کہتے ہو جو بچہ میرے لیے ذرا پانی لے آؤ، فلاں چیز میرے لیے لے آؤ، اور وہ نہیں لاتا، تو اس کا مطلب ہے اس نے آپ سے جھوٹ بولا کہ میں آپ کا فرمانبردار بچہ ہوں، وہ تو نافرمان بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کو تو آپ فرمانبردار کہہ ہی نہیں سکتے صرف اس کے کہنے پہ، وہ تو جھوٹ بولا ہے، اس نے دو گناہ کر لیے، ایک جھوٹی گواہی دے دی، جھوٹ بھی بول دیا، اور دوسرا آپ کے نافرمانی بھی کر دی۔ تو اسی طرح جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ جب گواہی دیتے ہیں، اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر اطاعت بھی کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات بھی مانتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور بظاہر اللہ رسول کو ماننے کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو وہ جھوٹے ہیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے، جیسے کہ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو چیزوں سے گزرتے ہیں، گزرنے کا انہیں اتفاق ہوتا ہے لغو چیزوں سے، تو وہ عزت کے انداز سے گزر جاتے ہیں، بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ مطلب لغویات میں نہیں پڑھتے، فضول باتوں میں نہیں پڑھتے، کہ فضول دوست نہیں بناتے، ٹھیک ہے، جو بری صحبت ہے ان سے دوستی نہیں کرتے، یہ سب کیونکہ لغو باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو لغویات میں پڑھتے ہیں،
ان کے ساتھ دوستی بھی نہیں کرتے، ان چیزوں میں بھی نہیں پڑتے. اور اس کی مثال ایسی سمجھ سکتے ہیں جیسے اب سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں بعض دفعہ، کیونکہ یوٹیوب اب ہم بھی جیسے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اپنا چینل ہم نے بنایا ہوا ہے، ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، تو جب استعمال کرتے ہیں تو بہت ساری ادھر ادھر کی ویڈیوز بھی بعض دفعہ سامنے آ جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو کہ فحاشی والی ہوتی ہیں. جیسے انسان کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ آ گئی تو وہ فحاشی پر مبنی ہوتی ہے، بے حیائی پر بعض دفعہ ایڈورٹائزمنٹ مبنی ہوتے ہیں، کوئی گانے شانے اس طرح کے لغویات، برے فحش گانے ہوتے ہیں. تو اب اس طرح کی جب لغویات چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ اب ان کو دیکھنا شروع کر دیں، سننا شروع کر دیں، بلکہ وہ اپنی نظریں بھی ہٹاتے ہیں اور فٹافٹ اس کو سکپ کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اس اسکرین کو ہٹاتے ہیں اپنے نظروں سے. ٹھیک ہے نا، وہ یہ نہیں کہ دیکھنا شروع کر دیں. تو یہ لغویات جو سوشل میڈیا پر کو استعمال کرتے وقت مومن بندے کے سامنے آتی ہیں، تو مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ چونکہ اللہ کا غلام ہوتا ہے نا، تو وہ وہاں سے عزت سے گزر جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بھائی میں اب یہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہوں، یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو اب ایسا تو نہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں اور میں اکیلا دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو چلو جی دیکھ لو، ایسا نہیں ہے. اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل بننا ہے. ایک طرف تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، شہادت دیتے ہو، اور دوسری طرف تم بیہودہ چیزیں دیکھنا شروع کر دو، لغویات دیکھنا شروع کر دو، تو یہ تو گویا میں اللہ کے سامنے ذلیل بن گیا ہوں. تو ایسا انسان جو ہے وہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے. اس لیے وہ جب لغویات سے گزرنے کا اس کا اتفاق ہوتا ہے یا لغو چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، تو وہ ان سے وہ صرف نظر کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، بزرگانہ انداز سے، عزت کے انداز سے گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان لغو مجالس میں ٹھہر نہیں جاتا. تو یہ اس کا انداز ہوتا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے غلام بندے ہیں، نوکر ہیں، مومن بندے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، ذکروا بآیات ربہم، اللہ کی آیات، نشانیاں، اللہ کے احکامات سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، کوئی بات بتائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. مطلب جس طرح قرآن میں ہے کافروں کے بارے میں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے تو وہ نہیں سنتے، اعراض کرتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ نہیں پلٹیں گے، وہ رجوع نہیں کریں گے اللہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اللہ کے نافرمانوں کو اندھے، بہرے، گونگے، بلکہ ایک آیت میں مردے بھی قرار دیا ہوا ہے. کیونکہ وہ انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ اعراض کرتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں اللہ کی باتیں، نصیحت کی باتیں سنتے ہی نہیں ہیں، اعراض کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا، وہ ایسے اگنور کرنے والا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، دین کی باتوں سے، اللہ کے ذکر سے. لیکن یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے نا کسی دینی بات کی، اللہ کی آیات کی نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ وہ اندھے اور بہرے نہیں ہو جاتے. وہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ اور رویہ اور رد عمل ایسا نہیں دکھاتے کہ وہ بھی اندھے بہرے ہیں جی، ان کو اگنور کرنے والا رویہ نہیں دکھاتے اس طرح کافر لوگ دکھاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ جب کافروں کو جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو وہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگنور کرتے ہیں، وہ نہیں سنتے، اللہ کی باتیں نہیں سنتے، اللہ کے نصیحتوں سے وہ اعراض کرتے ہیں، نیک لوگوں سے اعراض کرتے ہیں. تو یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہیں، یہ اندھے اور بہرے ہیں. تو اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یہ رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ سنتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں.
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ اب عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں آگے، کہ وہ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے رب ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ بیویوں کی طرف سے اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے سے کیا مراد ہے؟ مانگنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہیں نیک بنا دے، بیویوں کو نیک متقی بنا دے، ہدایت سچی ہدایت پر قائم فرما دے، اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو بھی نیک بنا، متقی بنا۔ تو جب ایسا ہوگا، بیویاں بھی نیک ہو جائیں گی، ہمارے بچے، ہماری اولاد بھی نیک ہو جائے گی، تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، ہمیں اچھا لگے گا، اور ہم یوں امام بن جائیں گے ان کے، کیونکہ وہ متقی بن گئے تو اب ہم ان کے امام بن گئے۔ کیونکہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ باپ سربراہ ہوتا ہے گھر کا، خامن باپ جو ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے، تو اس کے ماتحت جو ہے وہ بیوی بھی ہوتی ہے، بیویاں بھی ہوتی ہیں، اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ نیک بن جاتے ہیں تو باپ جو ہوتا ہے وہ پھر ان کا امام تو ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، تو وہ گویا متقیوں کا پھر امام بن جاتا ہے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امام، اور متقیوں کا ہمیں امام بنا، یعنی ہماری بیویاں جب متقی بن جائیں گی، متقی ہوں گی، ہماری اولاد جب متقی ہوگی، تو پھر ہم ان متقیوں کے لیڈر بن جائیں گے، امام بن جائیں گے۔ تو یہاں متقیوں کے امام سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہمیں کسی جماعت کا امام بنا دے، یعنی کہ مسلمانوں کی جمعیت کا امام بنا دے، ہم دنیا میں ایک امام بن جائیں، یعنی کہ جو ایک تو مسجد کا امام ہوتا ہے جیسے، یا کسی جماعت تنظیم کا امام ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ گھر میں جو ہے نا وہ بیوی بچوں کا جو امام بننا مراد ہے، کیونکہ امام کا مطلب ہے لیڈر، سربراہ، تو جو باپ اور خامند ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے گھر کا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے۔ ان کے صبر کے بدلے سے کیا مراد ہے؟ صبر سے کیا مراد ہے؟ صبر سے مراد یہ ہے کہ نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا، یہ ہے صبر۔ صبر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے مقابل پر بھی صبر اختیار کرنا، لیکن پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ نیکیوں پر، اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنا، ان پر قائم ہو جانا، یہ ہے صبر۔ تو اس صبر کے بدلے ان لوگوں کو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، یعنی جنت میں، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی اچھی جگہ ہے۔